پر بات کرنے کے لیے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ اب سے کچھ دیر قبل ڈی جے آئی ایس پی آر نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اہم گفتگو کی انہوں نے بالخصوص بلوچستان کے معاملے کو لے کر۔ سب سے پہلے تو انہوں نے جو فیکٹس اینڈ فگرز گنوائے، کتنے واقعات ہوئے، کتنی شہادتیں ہوئیں پرٹیکولرلی بلوچستان کے معاملے پر، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے واضح پیغام دیا کہ دہشت گردوں کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے ورنہ ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ سر آپ کی انیشل کامنٹس۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ جی بڑی کمپریہنسو میرے خیال میں پریس کانفرنس کی ہے، جتنے بھی آسپیکٹس ہیں، چاہے وہ گورننس سے ریلیٹڈ ہوں اور خاص طور پہ جو سیکورٹی کے جو مسائل ہیں ان کی وجوہات کا احاطہ کیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں۔ اور ان کی جو پریس کانفرنس کا سٹارٹ ہی تھا وہ ہارڈ اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے کہ ایک ہارڈ اسٹیٹ ہوتی کیا ہے اور کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں ٹو کنورٹ پاکستان انٹو اے ہارڈ اسٹیٹ۔ یہ وہی اسی تھیم سے فلو ہوتا ہے جو کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا فیلڈ مارشل صاحب نے بتایا کہ جی ہمیں پاکستان کو ایک ہارڈ اسٹیٹ جب تک ہم بنائیں گے نہیں اس وقت تک ہم اپنے مسائل پر قابو نہیں پا سکتے۔ آئی تھنک اپنے جو کائنیٹک آپریشنز ہو رہے ہیں، جو سیکورٹی چیلنجز ہیں اکراس بلوچستان، جو افغانستان کی سرزمین سے ہو رہا ہے، اکراس خیبر پختونخوا، اور پھر جو کشمیر کے بھی اس وقت موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر بڑا کھل کے انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ اور ایک جو مین تاثر ابھی یہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے کم از کم، یا جو کائنیٹک فورسز ہیں ہماری، وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ایسے تمام کردار جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی کی شے پر، یعنی کہ اگر انڈیا کے کہنے پر وہ چاہے افغانستان کی سرزمین استعمال کریں یا ڈائریکٹ پاکستان کے اندر موجود ہوں، ان کے ساتھ there is not going to be any kind of a compromise. This is what it is. ایک اسٹیٹ کی پالیسی ہونی بھی ایسی چاہیے کہ پالیسی کام ہوتا ہے پالیسی میکرز کا، پولیٹیشینز جنہوں نے کلیئر پولیٹیکل آبجیکٹیوز رکھنے ہوتے ہیں، ایمز رکھنے ہوتے ہیں، اور نیگوسیشن بات چیت ان کا کام ہے۔ کائنیٹک کا کام ہوتا ہے کہ پرسیجنز کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیں اور ایک انوائرمنٹ کریٹ کرے اور کنڈیشن کرے اپنے اینیمی کو جہاں پہ ایک اچھا ڈائیلاگ کیا جا سکے۔ ادروائز پاکستان آئے روز کوئی نہ کوئی اپلیکیشن پاکستان کے خلاف ہوتی رہی۔ تو آئی تھنک ایک کمپریہنسو سیکورٹی بریف تھا اور بڑا کلیئر کٹ لائنز جو آ گئی ہیں، اور اس کے بعد پھر گورننس کی بھی بہت بات چیت ہوئی ہے، اس پہ آگے چل کے بات ہو سکتی ہے۔ میجر صاحب بلوچستان کے حوالے سے بھی کافی بات کی گئی اور جو ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اس حوالے سے بھی بات کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ 300 سے زائد بھارتی ویب سائٹس ہیں جو بلوچستان سے متعلق دہشت گردی کا بیانیہ چلاتی ہیں اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتی ہیں۔ آپ ملینیلز کو لے لیں، آپ جین زی کو لے لیں یا جین الفا کو لے لیں، تمام لوگ ہی بچے کے ہاتھ میں فون ہے اور وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے بلوچستان سے متعلق دہشت گردی کا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ مطلب ہر شخص کو، بچے کو، نوجوانوں کو یہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں نا وہاں پہ ٹارگٹ سبورژن کی ٹارگٹس ہوتے ہیں، مائنڈ اینڈ ہارٹ از دا ٹارگٹ۔ ڈسکورڈنسی پھیلائی جاتی ہے تاکہ ان کا جو فیتھ ان دی اسٹیٹ ہے یا جو کانفیڈنس ان دی آرمڈ فورسز ہے اس کو ایروڈ کیا جائے، کے اندر سے ہی اپنے جو ناپاک عزائم ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ سو دے آر ٹرائنگ ٹو ریچ ایوری مائنڈ پریزنٹ ان بلوچستان، اور نیریٹیوز بھی اسی کے اوپر پھر بلڈ کیے جاتے ہیں، پھر پروپیگنڈا بھی اسی میں پوش ان کیا جاتا ہے، فالس نیوز پھیلائی جاتی ہے، ڈس انفارمیشن لیب آپ کے سامنے ہے، آپ نے مار کے حق میں ان کی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کا رول دیکھا۔ تو دس از واٹ ہائبرڈ وارفیئر از۔ ایک ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہے پاکستان جس کے اندر بہت ساری پاکستان کے خلاف انڈیا کی طرف سے، جس میں تمام پرونگز کے اوپر اکٹھا کام کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ ملٹری کاروائیاں بھی کرنا چاہتے ہیں، ٹیررزم کو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیگل آسپیکٹس کو بھی کر رہے ہیں، بڑھاوا دے رہے ہیں۔ کشمیر کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں، اس طرح بلوچستان تو اسپیسیفک ٹارگٹ ہے، اور ایگزیکٹلی دے انڈرسٹینڈ پاکستان کو ویک کر دیا۔ جب لوگ بلوچستان کے اندر خرابی پیدا کی، ایک ویک پاکستان ہمارے سامنے ہوگا۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک وائبل پاکستان، ایک پرفارمنگ پاکستان انڈیا کا میں ہے کہ وہ پاکستان کو ویک کرے تاکہ پاکستان کو ایک خطرہ سامنے ظاہر رکھ کے اپنی جو ڈومیسٹک پرابلمز ہیں، انٹرنلائز پرابلمز کو ایکسٹرنلائز کرتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان از دیئر ٹارگٹ۔ آج ڈی جی صاحب بھی بار بار جو چانکیہ کی بات کرتے ہیں، منڈیلا تھیریز کی بات کرتے ہیں، جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے جو آج انڈیا کا ہمارے خلاف اپلائی ہوئے۔
تو وہ تھرو سائیکولوجیکل آپریشن، تھرو انٹرنیٹ، تھرو میڈیا، سوشل میڈیا خاص طور پہ فیک پوسٹ، جھوٹی پوسٹیں بنا کر فیک تاکہ ایک ڈسپنڈنسی پھیلائی جائے تو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو آف کورس اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہول آف اے نیشن اپروچ ہونی چاہیے آپ کے رسپانس کے اندر، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو گھروں میں، جو سوسائٹی میں، جو اسکولوں میں جس کا دفاع کرنا ہے. یہ کوئی کائنیٹک بندوق سے اس چیز کا دفاع نہیں ہو سکتا، یہ عقل سے، شعور سے اس چیز کا دفاع ہوگا. دیٹس وائی یہ لائنز انہوں نے سامنے لائی ہیں اور ہم اس پہ بات چیت کر. بالکل ٹھیک. اچھا جنرل صاحب، جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے فرمایا کہ مارکہ حق میں حکمت عملی ناکام ہوئی، جس کے بعد بلوچستان پر دہشت گردوں کی نظریں، اور وہ دہشت گرد کون ہیں؟ ظاہر ہے بھارت ہے اور افغانستان، اور ان کا جو مشترکہ ایجنڈا ہے وہ ہے دہشت گردی پاکستان میں. اب جس طریقے سے ان کے خلاف کائنیٹک آپریشنز ہو رہے ہیں، تو کیا آپ اتفاق کریں گے کہ ریاست پاکستان ہارڈ اسٹیٹ بننے کی طرف اپنا راستہ طے کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ تو اتنی قربانی دی ہے پاکستان نے، اتنے کمپرومائزز ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. دیکھیں نا ایک جنرل ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے، جی بات چیت کیوں نہیں کر رہے، انگیج کیوں نہیں کر رہے. انگیج آپ اس وقت کرتے ہیں جب ملیٹرلی آپ ان کو ویک کرتے ہیں. انگیج ان سے کیا جاتا ہے جو پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، جو پاکستان کی اکائیوں کو مانتے ہیں، جو پاکستان کو مانتے ہیں، پاکستان کے لاز کو مانتے ہیں، جو پاکستان کے انسانوں کی عزت کرتے ہیں، دھماکے نہیں کرتے، مسجدوں میں مارتے نہیں ہیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جسم پر چادر کرتے ہیں، سوسائڈ جیکٹس ہی پہناتے ہیں. ان سے نیگوسیشن ہو سکتی ہے؟ اٹ از ناٹ پاسبل. اور نیگوسیشن ان سے کرنی ہے جن کی سوشو اکنامک ڈیپریویشن کی وجہ سے، یا غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ملکوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اسٹیٹ بھی مسٹیکس کرتی ہے، ان کی وجہ سے جن کا نقصان ہوا ہے، جو جینوئن گریوینسز ہیں. بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر بھی گریوینسز کی بات کرتے تھے. جن کی جینوئن گریوینسز ہیں ان کے ساتھ تو بات چیت ہو سکتی ہے، انکلوزیوٹی کی طرف جایا جا سکتا ہے. اور یہ منور کرنی ہے پولیٹیشینز نے. یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے یہ پولیٹیشینز نے کرنا ہے، پولیٹکس نے کرنا ہے. لیکن اس وقت جب ایک انوائرمنٹ ہو، بندوق بھی آپ دکھاتے ہیں، آپ دھماکے بھی کر رہے ہیں، آپ ٹیررزم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی بات چیت نہیں ہو رہی، تو یہ بیسیکلی ایک ایزی وے ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہماری پولیٹکس بھی کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم اگر اسمبلیوں کے اندر یا پاور کے اندر ہے تو چیزیں ٹھیک ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہر چیز آپ کو بھی وہی بری لگتی ہے، تو آپ اسی ایجنڈے کو آگے لے کے جاتے ہیں جو اینیمی کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. ہم نے کئی سٹیٹمنٹس دیکھی، شہداء کے بارے میں بھی آپ نے سٹیٹمنٹ سن لی ہیں، آپریشنز کے بارے میں بھی سٹیٹمنٹ سن لی ہیں. جو بچے ہمارے پولیس کے نوجوان، ہمارے فوج کے نوجوان جو اپنی جان شہادت دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایک محفوظ اور مضبوط پاکستان کا قیام کیا جائے. اس کے لیے پولیٹیکل رول جو ہے یا جو ادر رولز ہیں وہ 50 to 60% آف اسٹریٹجی ہیں. کائنیٹک جو ہوتی ہے وہ 30 to 40% ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے کائنیٹک کر دیا آپ انہیں کہیں آپ تو بات چیت کریں، اور جنہوں نے بات چیت کر دی ہے وہ بس بیک گراؤنڈ میں رہیں اور اپنا رول نہ پلے کریں. It is not going to help the state. اگر 2026 کی صرف ہم بات کریں تو 2026 میں 28 واقعات ہوئے بم دھماکوں کے، اور ان زیادہ تر واقعات میں افغان شہری ملوث نکلے ہیں. پاکستان نے افغانستان کو ہر سطح پر سپورٹ کیا، اور آج افغان طالبان رجیم جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ بہت ہی واضح پیغام دے دیا ہے کہ دہشت گرد یا تو ہتھیار ڈال دیں ورنہ پھر انہیں ہی ختم کر دیا جائے گا. جی بالکل، اپنا ریزالو اور ڈٹرمینیشن دیکھیں نا. پاکستان جتنی قربانی دے رہا ہے، آئے روز واقعات ہوتے ہیں، تو یہ قربانی اس لیے دے رہا ہے کہ پاکستان از اے ڈٹرمنڈ نیشن. پاکستان جو ریزالو ہے پاکستانی نیشن کا، دیٹس انمیچبل. پاکستان کی ڈیفائنس از انمیچبل. تو یہ قربانی اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان کو لاجیکل اینڈ تک لے جایا جائے. دیکھیں نا 2014 میں بھی اسی طرح کے حالات تھے. اس وقت آپ نے آپریشن شروع کی اور آپ نیشنل ایکشن پلان لے کے آئے. تو پاکستان تھوڑا سا ویک رہ جاتا ہے جب ادر آسپیکٹس آف دا وار ہم بھول جاتے ہیں، یا کوتاہی ہو جاتی ہے، یا سستی ہو جاتی ہے. فوج کا کام ہے کلیئر کرنا ایریا کو اور ہولڈ کر کے دینا. جو بلڈ اور ری ایبلیٹیشن یا جو بلڈ کا فیز ہے وہ آپ کی پولیٹکس سے کر رہا ہے، آپ کے ادر ایلیمنٹس آف نیشنل پاور نے کرنا ہے. تو ان کا ان سنک ہونا بڑا ضروری ہے. تو پاکستان کی تو ملٹری فورسز ہو گئی، آرم فورسز ہو گئی، وہ پہلے بھی قربانیاں دے رہی تھی، آج بھی دے رہی ہیں، کل بھی دیتی رہیں گی، لیکن اس کے باوجود اپنے آپریشن جاری رکھی. جب وہ جن کی قربانی ہو رہی ہے، جن کی شہادتیں ہو رہی ہیں، جن کا خون جا رہا ہے، وہ جب خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے،
تو آئی تھنک نیشن کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لک ایٹ دا اسپرٹ آن دا ادر سائڈ دوز ہو آر سیکریفائسنگ. وہ مائیں, آپ کسی شہید کے گھر چلے جائیں, ہم خود فوج میں رہے جی, جنگیں بھی لڑی, زخمی بھی ہوئے, ہمارے اپنے بچے, مائی اون سن از ان دی آرمی, وہ ڈپلائڈ ہے. تو ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم تو وی ٹیک پراؤڈ, وی آر پراؤڈ آف دس تھنگ کہ جی بچے آگے ڈپلائڈ ہے. یہ وہ جن شہیدوں کے گھروں میں جائیں وہ ماں کہتی ہے ایک یہ دیا, دو اور دینے کو تیار. دس از دا اسپرٹ. اس اسپرٹ کی قدر بھی کرنی ہوگی قوم. تو وی ہیو ٹو جنریٹ رسپانس, اور ہمارے جو ڈیفینسو, میں جیسے بولا ہے کہ آل ڈومین ہم نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور امپلیمنٹ کرنی ہے اپنی پالیسی. تو فوج اینڈ ملٹری فورسز, فوج, پولیس, فرسٹ ایئر, سیکنڈ, تھرڈ ایئرز, آل ٹیئرز آر ریڈی ٹو سیکریفائز مور فار پاکستان. لیکن اس سیکریفائز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ضائع کر دیں. تو پرپزفلی آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جائیں گے. نو کمپرومائز آن پاکستان کی سالمیت کی.